سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قاہرہ صاحب اس وقت جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی حمایت کر رہی ہے۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد اس فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ یہ جو روایت ڈل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے، پارلیمان کے لیے بہت اچھی ہے؟ جی بالکل نہیں، اگر تو اس نیت سے کیا جا رہا ہو تو بالکل غلط بات ہے، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر عدالتیں اپنے اختیارات کے اوپر تجاوز کر کے وہ کام جو ان کا نہیں ہے، قانون سازی اور قانون سے ماورا فیصلے کرنا یا آئین کو ری رائٹ کرنا، اگر وہ کر رہی ہو تو پارلیمان کو بہرحال اپنا وقار اور اپنی عزت بحال کرنی ہوگی۔ عدالت کی عزت بڑی نہیں ہے، اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ پارلیمان، کسی بھی ملک کا سب سے بڑا ادارہ پارلیمان، تو عدالت کا بھی احترام ہے، پارلیمان کا بھی احترام۔ اس معاملے میں اگر عدالت متجاوز ہوئی ہے اپنے اختیار سے تو یہ پارلیمان کا حق ہے کہ اس کو کریکٹ کرے۔ دنیا میں تو عدالتوں کے فیصلے پارلیمان میں آگے دیکھے جا سکتے ہیں، یا جس کی اکاؤنٹیبلٹی پارلیمان کرتی ہے، اور یہاں پہ اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیار کو سبسائڈ کیا ہے اور عدالت تجاوز کر گئی ہے اور عدالت نے قانون سازی کی ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، تو بالکل میرا خیال ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ پر رہنا۔ قاہرہ صاحب، سپریم جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور عدالت بھی ایک آئینی ادارہ ہے، یہاں تو ہم ٹیکانومی آف پاورز کا اصول چلتا ہے۔ نہیں، لیکن ایک بات میں معذرت چاہتا ہوں، بات روک رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے کہ دونوں آئینی ادارے ہیں۔ پارلیمان سپریم کورٹ کو جنم دیتی ہے، پارلیمان سپریم کورٹ کی حیثیت بدل سکتی ہے، پارلیمان سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 1 کر سکتی ہے، 101 کر سکتی ہے، پارلیمان سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئی عدالت یعنی کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، یہ سارے اختیارات پارلیمان کے ہیں۔ عدالت پارلیمان کے بارے میں ایک لفظ کی لیجسلیشن نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو سپریمیسی ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور ایک اور چیز ہے، لیکن قانون سازی، اس ملک کے اداروں کا رول تعین کرنا، اس ملک میں حکومت کے فیصلے کرنا، یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے قاہرہ صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس ملک میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، سپریم کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور باقی ادارے اس کے تابع ہوتے ہیں، اور عدالتیں بھی کانسٹیٹیوشن کی پیداوار ہیں، پارلیمنٹ کی پیداوار نہیں۔ خیر یہ ایک دوسری بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہے آئندہ کے لیے قانون سازی کرنا تاکہ عدالت آپ کے دائرہ کار میں تجاوز نہ کر سکے، داخل نہ ہو سکے، لیکن ایک فیصلے کو سادہ قانون سازی کے لیے غیر مؤثر کرنا، یہ ایک روایت اگر پڑ گئی تو پھر ہر دفعہ ایسا ہوگا کہ جس کی بھی اکثریت ہوگی وہ کسی بھی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کر دے گی۔ ارشاد عارف صاحب، روایتیں اچھی ڈالنی چاہیے، پارلیمان کو بھی اور عدالت کو بھی۔ عدالت بھی اپنے اختیار سے بہت متجاوز ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کا تو عذاب ہی یہ ہو گیا کہ کچھ اختیار عدالت اپنے پاس کھینچ کے لے گئی ہے، اور وہ بھی ایگزیکٹو اتھارٹی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بلا کے ساری بیوروکریسی کو اور سیاستدانوں کو وہ بھی کھڑا کر دیتے ہیں، اور اختیار کہ میں تمہیں ابھی میں تمہیں نوٹس دیتا ہوں اور ابھی تیرے خلاف پروسیڈنگ کرتا ہوں، کیونکہ رول میں نہیں ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ عدالت کا احترام ہونا چاہیے، اور عدالت کے فیصلوں کو کسی قانون سے سیٹ اسائڈ کرنے کی روایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر عدالت ضد بازی میں اپنے اختیار سے تجاوز کرتی ہے اور ایک واضح قانون کی موجودگی کے باوجود اس سے ماورا فیصلہ دیتی ہے، تو کیا فیصلہ ماننا چاہیے؟ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں ایک آئین کا آپ نے فرمایا، اس آئین کو جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، پارلیمان نے بھی، سارے اداروں نے، لیکن اس آئین کو امینڈ کرنے کا، ترمیم کرنے کا، اس کو بدل کے نیا آئین بنانے کا اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے، عدالت اس کا فل سٹاپ بھی نہیں بدل سکتی۔ تو میں نے بار بار کہا نا کہ عدالت کا احترام اپنی جگہ، لیکن عدالت پارلیمنٹ کے برابر نہیں ہے۔ قاہرہ صاحب، ہوگا یہ جو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کوئی بھی لٹیگنٹ جو ہوگا، جو متاثرہ فریق ہوگا، وہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت جب فیصلہ کرے گی ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پر، جوڈیشل اتھارٹی کے طور پر،
چونکہ کسی فریق کو پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہے تو وہ اس فیصلے کو غیر مؤثر کر دے گا، تو پھر اپوزیشن کہاں جائے گی اور عام آدمی کہاں جائے گا جو عدالت سے انصاف لینے جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہے جی، ایسے نہیں ہے، سوری، اس کو اس طرح نہ دیکھیں جی آپ کا حق ہے دیکھنا، میں نہیں کہتا آپ نہ دیکھیے، میرا دیکھنے کا انداز یہ ہے کہ اگر ایک واضح آئینی حکم یا ایک واضح قانون کی موجودگی میں عدالت ماورا اس سے اوپر اٹھ کے کوئی فیصلہ کر رہی ہے تو اس فیصلے کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ نظر ثانی کی درخواست حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دی ہے تو وہ اسی لیے دی ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی درخواست دی گئی ہے، وہاں یہ ثابت کریں کہ یہ ماورائے آئین ہے۔ نہیں، میری گزارش سنیے شاہد عارف صاحب، آپ سپریم کورٹ کو پارلیمان کے برابر کھڑا کر رہے ہیں یا بلکہ اس سے بھی زیادہ اوپر لے جا رہے ہیں، میں نہیں لے جا رہا، میں سپریم ادارہ صرف پارلیمنٹ کو مانتا ہوں، باقی سارے ادارے اس کے بعد صحیح، میں اس کے سبسرڈینٹ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اس کی پیداوار ہے، آئین اس کی وہ پیداوار نہیں ہے ان کی، وہ عوام کی رائے کی پیداوار ہے۔ سوال یہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو اپیل ہے نا، یہ ریویو ہے، ریویو تو یہ ہے نا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس کو دیکھیے، لیکن اگر واضح حکم کی مخالفت ہے اور واضح ہے تو یہ پارلیمان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک، ہاں یہ بات درست ہے کہ سپریم کورٹ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کو اپنا احترام کروانا بھی چاہیے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، ابھی خواجہ آصف صاحب کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ان کو خدشہ لگ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں شاید یہ الیکشن کا لدم قرار دے دیا جائے اور یہ حکومت چلتی بنے، تو کیا اس طرح کے خدشات اور موجودہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جن حالات کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ یہ خدشات موجود ہیں؟ پیپلز پارٹی تو جی کسی فورم پہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، کسی فورم پہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے، میں تو پیپلز پارٹی کے رائے کا اکیلے فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن ملک کے اندر کھینچا تانی کا ایک عمل تو بڑے طویل عرصے سے جاری ہے، جو بڑا افسوسناک ہے، تکلیف دہ ہے اور اس کو بہتری نہیں ہونی، اور اس سے خرابی بڑھ رہی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ جی میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے، خواجہ صاحب نے اگر بات کی، تجربہ کار بندے ہیں تو وہ چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جس طرح موڈ ہے اس وقت اداروں کا، تو میرا خیال ایسا کر نہیں۔ قاضی صاحب، اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، فارم 47 کی حکومت بنائے گی، اب اس نے اچانک پی ٹی آئی نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ایک تو طریقہ وہی تھا جو چل رہے تھے کہ جی وہ ٹریبونلز میں جائیں، اس میں بھی خاصی رکاوٹیں ہیں، تو یہ جو موجودہ ایک بحرانی کیفیت ہے یا عدم استحکام ہے، اس سے نکلنے کی ایک صورت یہ الیکشن، نئے الیکشن والی مولانا فضل الرحمان صاحب جس طرح کہتے تھے، یہ اب سمجھتے ہیں کہ قابل عمل بات ہے یا وہی بہتر ہے کہ جی وہ چلتا رہے جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے، چلتا ہی جائے؟ ارشاد عارف صاحب، قبل از وقت انتخاب ایک جمہوری عمل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نظام نہیں چل رہا تو الیکشن کرائے جاتے ہیں، لیکن ایک فریق کے اس طرح جبر کی بنیاد پہ اس کی اس مخالفوں، اپنے مخالفوں کی تصدیق کر کے، توہین کر کے، بدتمیزی کر کے اور اپنی رائے مسلط کرنے کا جو رواج ہو گیا ہے، وہ نہ صرف سیاستدانوں میں ہوا ہے، وہ اس وقت علماء میں ہو گیا ہے، مذہبی جماعتوں میں، وہ وکلاء میں ہو گیا ہے، وہ صحافیوں میں ہو گیا ہے، یہ وہ ہماری اداروں میں ہو گیا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، اس کو سب کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے دائرہ کار میں رہے، سیاستدانوں کو بھی اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے الیکشن کو اپنے وقت پہ کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ ہم الیکشن کمیشن کو بھی نہیں مانتے، پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ ہم ٹریبیونلز کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ وہاں پہ ٹریبیونل کے جج وہ ہوں جو ہم کہتے ہیں، اور کیونکہ اس سے پہلے کوئی ریٹائرڈ جج تو کبھی لگا ہی نہیں نا جی ٹریبیونل میں، حالانکہ ہمیشہ لگے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر گئی ہو ہے، پھر بھی کہتی ہے نہیں،